سلطان نور الدین زنگی کے بارے میں بہت کم افراد جانتے ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب شخص ہیں جن کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ ایک مرتبہ سلطان نور الدین زنگی تہجد ادا کرنے کے بعد اپنے بستر پر سوئے تو فوراً انہیں خواب نظر آیا۔ خواب میں انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ دو اور شخص نظر آئے، جو اور وہ دونوں ہی لوگ بوڑھے ہونے کے ساتھ ساتھ بدصورت بھی تھے۔ سلطان نور الدین زنگی ابھی ان کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلطان ان دونوں کے شر سے ہماری حفاظت کرو۔ یہ سنتے ہی نور الدین زنگی ایک دم سے چونک کر اٹھ گئے اور گھبرا کر فوراً وضو کیا اور 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد پھر سے سو گئے۔ لیکن پھر سے سلطان کو پھر سے وہی خواب آیا جو انہیں پہلی نیند میں نظر آیا، یعنی ان کے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ 2 اور شخص نظر آئے، اور اس بار بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی کہا جو پہلی بار کہا تھا۔ سلطان اٹھے، وضو کیا، 2 رکعت نفل ادا کی، پھر تیسری بار بھی سو گئے، لیکن تیسری بار بھی سلطان کو وہی خواب دکھائی دیا جو 2 مرتبہ پہلے دکھائی دے چکا تھا۔ تیسری بار جب سلطان نور الدین زنگی اپنی نیند سے جاگے تو گھبرا کر اٹھے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ کافی سوچ بچار کرنے کے بعد سلطان کو کچھ سمجھ نہ آیا تو انہوں نے اپنے سب سے خاص آدمی جمال الدین کو بلوایا اور اس کو اپنے خواب کے متعلق بتا دیا، اور جمال الدین کو صاف صاف بتایا کہ آخر میں نے ابھی 3 بار خواب میں کیا دیکھا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی کے خواب کو سننے کے بعد جمال الدین سلطان کو مشورہ دیا کہ مجھے لگتا ہے مدینہ شہر میں کچھ بڑا ہونے والا ہے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے اس خواب کو خفیہ رکھیں اور جتنا جلدی ہو سکے مدینہ شہر کی طرف روانہ ہو جائے۔ لہذا سلطان نے جمال الدین کے اس مشورے کو بے حد سنجیدہ لیا اور صبح کا سورج نکلنے سے پہلے ہی جمال الدین کے ساتھ 20 اور لوگوں کو لے کر گھوڑوں پر سوار ہو کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان کو مدینہ پہنچنے کی اتنی جلدی تھی کہ جو سفر 23 یا 25 دن میں پورا کیا جاتا تھا انہوں نے صرف 15 دن میں مکمل کیا، اور مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے مدینہ کے حاکم سے ملے جو کہ مدینہ شریف کے پورے نظام کو سنبھالا کرتا تھا۔ مدینہ کے حاکم نے سلطان نور الدین زنگی کو یقین دلایا کہ اگر وہ دونوں بوڑھے انسان اس شہر میں ہوں گے تو ہم انہیں بہت ہی جلد پکڑ لیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ سلطان کو یہ مشورہ بھی دیا کہ اگر آپ انہیں پکڑنا چاہتے ہیں تو مدینہ کے سبھی لوگوں کے لیے آپ کو ایک دعوت کا انتظام کرنا چاہیے۔ لہذا سلطان نے مدینہ کے حاکم کے مشورے پر مدینہ کے سبھی لوگوں کے لیے ایک بڑی دعوت کا انتظام کیا، جس میں مدینہ میں رہنے والے ہر ایک آدمی کو بلایا گیا۔ دعوت کے بعد سلطان نے دعوت میں آنے والے ہر شخص کو اپنی طرف سے ایک ایک کر کے سب کو تحفہ دینا شروع کیا، اور اسی بہانے سے ان 2 شکلوں کو پہچاننے کی کوشش کی جو خواب میں انہیں نظر آئی تھی۔ دعوت میں آنے والے سبھی لوگ اپنا اپنا تحفہ لے کر اپنے گھر واپس چلے گئے،
لیکن سلطان کو وہ دونوں صورتیں نظر نہیں آئیں جس کی وہ بڑی شدت سے تلاش کر رہے تھے۔ سبھی لوگوں کے واپس چلے جانے کے بعد سلطان نے مدینہ کے حاکم سے پوچھا کہ کیا اب بھی کوئی مدینہ میں ایسا انسان رہ گیا ہے جو میری اس دعوت میں نہیں آیا؟ مدینہ کے حاکم نے جواب دیا کہ ہاں، 2 ایسے فقیر ضرور ہیں جو آپ کی دعوت میں نہیں آئے، لیکن وہ دونوں فقیر تو حد سے زیادہ نیک اور پرہیزگار ہیں۔ وہ ہمیشہ اللہ پاک کی عبادت میں ہی مشغول رہتے ہیں، ان کو باہر کی دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے اور نہ ہی کسی سے کوئی دی ہوئی چیز قبول کرتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ آپ کی دی ہوئی دعوت پر نہیں آئے تھے۔ یہ سلطان نے سن کر فوراً حکم دیا کہ ان دونوں فقیروں کو بھی میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ لہذا سلطان کے حکم پر ان دونوں کو بھی فوراً سلطان کے سامنے پیش کر دیا گیا، لیکن جیسے ہی سلطان کی نظر ان دونوں پر پڑی، سلطان کے ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ یہ دونوں وہی انسان تھے جن کو سلطان نے خواب میں دیکھا تھا۔ سلطان نے دونوں سے پوچھا کہ آخر تم کون لوگ ہو اور اس شہر میں کہاں سے آئے ہو؟ اس پر ان دونوں نے جواب دیا کہ ہم مراکش کے علاقے کے رہنے والے ہیں، لیکن جب ہم یہاں پر حج کرنے کے لیے آئے تو ہم سکون محسوس ہونے پر یہیں رہنے لگے تھے، اور تب سے لے کر آج تک لگاتار ہم اسی شہر میں رہ رہے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے ان دونوں سے سختی سے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ، آخر تم کون لوگ ہو؟ لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے کچھ نہیں بولا، جس کے بعد سلطان کو ان کے کمرے میں قرآن پاک کے کچھ نسخے اور اچھی کتابوں کے سوا کچھ نہ ملا۔ لیکن اچانک سلطان کی نظر ایک چٹائی پر پڑی جو کہ ان کے کمرے میں زمین پر بچھی ہوئی تھی۔ سلطان نے جب اس چٹائی کو ہٹایا تو اس کے نیچے ایک لمبی سرنگ موجود تھی، جسے دیکھ کر مدینہ میں رہنے والے سبھی لوگوں کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ یہ کوئی عام سرنگ نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی سرنگ تھی جو کہ سیدھے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تک پہنچتی تھی۔ یعنی اس کے ذریعے سے انہوں نے ایک راستہ بنایا لیا تھا جو کہ ان کے کمرے سے سیدھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تک پہنچتا تھا۔ سرنگ کا راز کھل جانے کے بعد تو لگ بھگ سارا معاملہ کھل چکا تھا، جس کی وجہ سے ان دونوں بوڑھوں کو گرفتار کر لیا گیا، اور سلطان نور الدین زنگی نے ان دونوں سے بڑی سختی سے پوچھا کہ کیا تم لوگ اب بھی سچ نہیں بتاؤ گے؟ اس کے بعد ان لوگوں نے بتایا کہ ہم کوئی مسلمان نہیں بلکہ جاسوس ہیں، اور ہمیں ہمارے بادشاہ نے اس لیے بھیجا تھا کہ ہم یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر یعنی جسم مبارک چرا کر لے جائیں۔ ان دونوں نے سلطان کو بتایا کہ اس مقصد کے لیے پوری رات بڑی محنت کے ساتھ سرنگ کھودا کرتے تھے، اور صبح میں سرنگ سے نکلنے والی مٹی کو چمڑے کے تھیلوں میں بھر کر مدینہ کی جنت البقیع نام کے قبرستان میں پھینکا کرتے تھے۔ یہ سنتے ہی سلطان نور الدین زنگی غصے سے پاگل ہو گئے، اور انہوں نے فوراً ان دونوں کا سر قلم کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اس کے بعد نور الدین زنگی نے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے چاروں طرف ایک گہری خندق کھودوا دی، اور اس پوری خندق میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا گیا تاکہ دوبارہ سے کوئی بھی انسان اس طرح کا ارادہ نہ کر سکے۔ بعد میں مصر کے بادشاہ رکن الدین نے بھی
اسی خندق کے اوپر جالی بھی بنوا دی تاکہ قبر مبارک تک آنے والے لوگوں کو آگے بڑھنے سے روکا جا سکے۔ اللہ پاک کی کروڑ رحمتیں ہوں نور الدین زنگی کی قبر پر۔